ناظرین آداب، میں ڈاکٹر نوشاد عالم کورس اردو زبان و ادب کی تاریخ OUL 003 میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے شمالی ہند میں اردو شاعری کے تحت اردو شاعری کے جدید رجحانات 1857 کے بعد کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ ہندوستانی تاریخ میں 1857 کی پہلے جنگ آزادی کی کافی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کے حالات میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف یہ کہ سیاسی سطح پر رونما ہوئیں بلکہ معاشی، اقتصادی اور معاشرتی سطحوں پر بھی اس کے اثرات ہمگیر اور دور رس ثابت ہوئے۔ انگریز سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ دوسری طرف انگریزی زبان کی مدد سے ان کی رسائی دنیا کی دیگر ترقی یافتہ تہذیبوں تک تھی۔ دیگر شعبہ حیات کی طرح ان کی فوج حکمت عملی بھی ہم ہندوستانیوں سے بہتر تھی، جو ان کی کامیابی کی کلید ثابت ہو رہی تھی۔ ان کی تہذیب اور ان کا تمدن ہم سے الگ تھا، ان کے جذباتی رویے ہم سے الگ تھے، اور زندگی کو برتنے کے ان کے آداب ہم سے جدا گانا تھے۔ ہمارے ادب نے بھی ان اثرات کو اپنے مزاج و آہنگ کے مطابق قبول کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ادب چونکہ زندگی کا ترجمان ہوتا ہے اور اس کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے لازمی طور پر انگریزوں کی لائی ہوئی نئی روشنی سے ہمارے ادبی و شعری رویے میں غیر معمولی تبدیلی آئی، اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہیں سے ہمارے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نئے دور کے اردو ادب کو ہم جدید اردو ادب کا نام دیتے ہیں۔ اب اردو میں جب جدید اردو ادب کا خیال آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کچھ نام ابھر آتے ہیں، اور وہ نام کون سے ہیں؟ سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، حالی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی۔ ان بزرگوں نے اپنی کاوشوں سے ہمارے طرز احساس اور طرز فکر میں تبدیلی کا سامان پیدا کیا۔ انہوں نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور ہوا کے رخ کو پہچان کر شعر و ادب میں ضروری تبدیلیاں کرنی شروع کی۔ ان کی تحریروں سے ہمیں نئی روشنی ملتی ہے، اور یہی نئی روشنی ہمارے نئے ادب کی پہچان اور اس کی شناخت کا مضبوط حوالہ ہے۔ البتہ اس نئی روشنی کے شانہ بشانہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پرانی روایت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے درباروں سے جو وابستہ سینکڑوں ادیب اور شاعر ہیں ان کے ہاں ہمیں ملتی ہے، یعنی کہ وہ بھی موجود ہے۔ جو روایت ہے پرانی جو چل رہی ہے، اس کی نمائندگی کرنے والوں میں امیر مینائی، اسیر لکھنوی، داغ دہلوی اور جلال لکھنوی کر رہے تھے۔ یہ لوگ قدیم رنگ سخن کے بڑے شاعر تھے۔ اردو زبان و ادب کے سلسلے میں ان کی خدمات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک آپ دیکھیں کہ زبان کا اور شاعری کے اصول و ضوابط کا واقف کار تھا، ان کے رموز و اسرار سے واقف تھا، باخبر تھا۔ ان بزرگوں کے ہاں آپ دیکھیں کہ مغرب اور مشرق کی کشمکش نہیں ملے گی، بلکہ وہ اس سے بے نیاز ہو کر کے روایتی انداز میں ادب و شعر کی خدمت میں دل و جان سے منہمک نظر آئیں گے۔ ان کا تعلق رامپور اور حیدرآباد کی ریاستوں سے تھا، جہاں وہ اپنے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ اردو زبان و ادب کی خدمت میں مصروف تھے۔ امیر مینائی کی غزلوں کے کئی دیوان شائع ہوئے۔ انہوں نے لغت پر بھی کام کیا، لیکن وہ کام مکمل نہیں ہو سکا۔ جلال لکھنوی نے دواوین کے علاوہ لغت اور زبان کے اصولوں پر بھی کام کیا۔ امیر کے بھی کئی دیوان شائع ہوئے۔ امیر مینائی اور داغ دہلوی کے شاگردوں میں آپ دیکھیں کہ ریاض خیر آبادی، جلیل، نوح ناروی اور بے خود یہ کافی مشہور ہوئے۔ غرض جدید ادب کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی قدیم روایت بھی اپنی جملہ خصوصیات کے ساتھ ہمیں جاری و ساری نظر آتی ہے۔ تو 1857 سے قبل کے ہمارے ادب میں موضوعات کی سطح پر مجموعی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو روایتی مضامین ہیں، یعنی گل و بلبل کی کہانی ہے، عشق و عاشقی کی داستان ہے، اور تصوف کے اسرار و رموز کا تذکرہ ہے، اور ان مضامین کا غلبہ ہے۔ شعراء کی ایک بڑی تعداد ہے جس کے پسندیدہ مضامین ہی یہی ہیں،
اور ان کی پوری تخلیقی توانائی ان مضامین کے بیان اور ان کے اظہار پر صرف ہوتی ہے۔ اس پس منظر میں 1857 کے سانحے کی عطا یہ ہے کہ ہمارے ادب کے طرز فکر اور طرز احساس میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ شعراء و ادبا کے سامنے زندگی کے نئے تجربات و مشاہدات تھے جنہیں وہ اپنی تخلیقی کاوشوں میں پیش کرنے کی طرف مائل ہوئے تھے۔ زندگی کے نئے شعور اور نئی آگہی نے ان میں عشق و عاشقی سے پرے دیکھنے کی جو ضرورت تھی اس کا احساس دلایا۔ یہ احساس عام ہو گیا کہ عشق و عاشقی کے موضوعات کو اپنی تخلیقی توانائیوں کے مرکز میں رکھنے کے بجائے اس سے زیادہ ضروری مسائل پر توجہ دی جائے۔ اسی احساس کے زیر اثر اردو میں آپ دیکھیں کہ ایک نئے دور کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ شعر و ادب میں نئی طرز فکر ہے، نئے طرز احساس کی گونج نے تخلیق کاروں کے سامنے موضوعات کا ایک نیا سلسلہ قائم کر دیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ادبی سطح پر ہونے والی چند اہم تبدیلیوں کا یہاں ذکر کر دیا جائے تاکہ آپ جب اردو شاعری کے جدید رجحانات 1857 کے بعد کا مطالعہ کریں تو وہ جو چند تبدیلیاں ہیں، جو نمایاں تبدیلیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے بالکل روشن ہو جائیں۔ تو سب سے پہلی جو نمایاں تبدیلی ہے میں آپ سے بتاؤں کہ وہ انجمن پنجاب اور شاعری کے جو جدید رجحانات ہیں وہ ہے، بہت نمایاں تبدیلی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اسباب کا تجزیہ کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ لارڈ میکالے کی جو حکمت عملی تھی اس کے مطابق انگریزی زبان میں نئے علوم کی ترویج و اشاعت کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی کے پیش نظر جب لاہور میں منصوبہ بنایا گیا تو اس میں قدیم مشرقی علوم کا احیاء، تجارت کا فروغ، مقامی زبانوں کے ذریعے علوم مفیدہ کی ترویج، صوبائی ربط و تعلق اور علمی، ادبی اور معاشرتی موضوعات پر آزادانہ بحث کو اہمیت دی گئی۔ اس کے حصول کے لیے 1865 میں انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب قائم ہوئی اور اسی کو انجمن پنجاب کے نام سے شہرت ملی۔ اس انجمن کے محرک کرنل ہال رائٹ تھے اور ان کے تصور کو عملی صورت ڈاکٹر لائٹنر نے دی، لیکن اس کے روح رواں محمد حسین آزاد ثابت ہوئے۔ محمد حسین آزاد نے اپنی دور اندیشی، ذکاوت اور محنت سے اسے ادبی رخ دیا۔ انجمن نے فروغ تعلقات عامہ کے لیے ہفتہ وار جلسوں میں مضامین پڑھنے اور ان پر بحث و تبصرہ کرنے کی طرح ڈالی، جس کا مقصد کیا تھا کہ علمی نکات پر آزادی رائے کا رجحان بڑھے، فنکاروں میں تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، یعنی جو تخلیق کار ہیں وہ اپنی تخلیقات پر جب تبصرے ہوں، جب تنقیدیں کی جائیں تو ان کو برداشت کرنے، جو مثبت تنقیدیں ہیں ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ تنقید کی اس صحت مند روایت کی ابتدا پنجاب سے ہوئی اور 20ویں صدی میں اس روایت کو حلقہ ارباب ذوق اور انجمن ترقی پسند مصنفین نے بہت ترقی دی۔ انجمن کا ایک بڑا کارنامہ نئی شاعری کے مشاعروں کا انعقاد تھا۔ ان مشاعروں میں طرحی غزلیں لکھنے کے بجائے مختلف موضوعات پر نظمیں پیش کی جانے لگیں۔ یہ نئے انداز کا مشاعرہ تھا اور یہ نئے انداز کا مشاعرہ اتنا مقبول ہوا کہ انجمن کی دیگر کارروائیوں کے ساتھ ساتھ مشاعرے کی روداد اور تنقید و تبصرے کو بھی اخبارات اور رسالوں میں نمایاں طور پر شائع کیا جانے لگا۔ حالی اور آزاد نے اپنی نظموں کے ذریعے نئے شعراء کی رہنمائی کی، شعراء کے سامنے عملی نمونے پیش کیے۔ اس طرح غزل کے برعکس طویل نظم کو فروغ ملنے لگا اور اس کے اثرات بر صغیر میں دور تک پھیل گئے۔ حالی کی کئی نظمیں ہیں، آپ دیکھیں کہ جو ان کی متعدد طویل اور مشہور نظمیں ہیں، جیسے کہ برکھا رت ہے، مناجات بیوہ ہے، حب وطن ہے، مناظرہ رحم و انصاف ہے، اسی طرح سے چپ کی داد ہے، وہ یہی سے یادگار ہیں، جو پنجاب سے یادگار ہیں۔ ان نظموں میں آپ دیکھیں کہ حالی نے مناظر قدرت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ
حقیقی جذبات کے اظہار پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ اسی طرح محمد حسین آزاد کی نظموں یعنی شب قدر، صبح امید اور ابر کرم نے شعراء کے سامنے موضوعاتی نظموں کا ایک شاندار اور قابل قدر نمونہ پیش کیا۔ مولانا آزاد اس تحریک کے روح رواں تھے۔ انہوں نے کرنل ہیرالڈ کی ایما پر اسے قائم کیا تھا۔ ان کا ایک مشہور خطبہ نظم اور کلامی موضوع کے باب میں خیالات اس عنوان سے ہے، جس میں انہوں نے روایتی شاعری کی خامیوں پر گفتگو کرتے ہوئے جدید دور کے تقاضوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اب وہ اقتباس آپ ضرور سنیں، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں کوٹ، اردو شاعری چند بے موقع احاطوں میں گھر کر محبوس ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ مضامین عاشقانہ ہیں جس میں وصل کا کچھ لطف، بہت سے حسرت و ارمان اور اس سے زیادہ ہجر کا رونا۔ شراب، ساقی، بہار، خزاں، فلک کی شکایت اور اقبال مندوں کی خوشامد ہے۔ یہ مطالب بھی خیالی ہوتے ہیں اور بعض واقعے ایسے پیچیدہ اور دور دور کے استعاروں میں ہوتے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی۔ وہ اسے خیال بندی اور نازو خیالی کہتے ہیں اور فخر کی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان محدود دائروں سے ذرا بھی نکلنا چاہیں تو قدم نہیں اٹھا سکتے۔ انکوٹ۔ یہ ان کو شکایت ہے کہ اس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اور اس طرح کے پیچیدہ خیالات شعراء نظم کر رہے ہیں، جسے وہ خیال بندی اور نزاکت نازو خیالی کہتے ہیں، کہ جن تک ذہنوں کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں ان کو۔ پھر وہ اب مشورہ دیتے ہیں۔ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کوٹ، تمہارے بزرگ اور تم ہمیشہ سے نئے انداز کے موجد رہے ہو، مگر نئے انداز، ان کے خلط و زیور جو آج کے مناسب حال ہیں، وہ انگریزی صندوقوں میں بند ہیں اور ہمارے پہلو میں دھرے ہیں، مگر ہمیں خبر نہیں۔ ہاں، ان صندوقوں کی کنجی ہمارے ہم وطن انگریزی دانوں کے پاس ہے۔ انکوٹ۔ تو آپ نے دیکھا کہ آزاد اردو کی جو روایتی شاعری ہے اور شاعروں کے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ صرف کڑتے نہیں ہیں بلکہ کمی کو دور کرنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی شاعری میں فرسودہ مضامین کے بجائے حقائق پر مبنی افکار و خیالات کو برتنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید آزاد کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوٹ، آزاد نے خارجی کائنات کو شاعری کی آنکھ سے دیکھا اور مناظر فطرت کو انسانی زندگی کی صادق قدروں کا امین بنانے کی کوشش کی۔ انکوٹ۔ انجمن کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے جدید تنقید کے لیے فضا ہموار کی۔ اردو کی نشو و نما اور اصلیت، شمس ولی اللہ اور شاہ حاتم پر محمد حسین آزاد کے جو مضامین ہیں وہ اسی نئی تنقیدی جہت کے آئینہ دار ہیں۔ آزاد کے شانہ بشانہ حالی نے بھی جو عملی نمونے پیش کیے ہیں وہ بھی ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے عملی نمونے پیش کیے تاکہ شعراء ان کی تقلید کر کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ شاعری کریں۔ انجمن پنجاب کی ایک عطا یہ بھی ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ اردو شاعری کی قدیم روش پر ضرب لگائی، بے معنی اور فرسودہ خیالات کے بجائے حقائق پر مبنی موضوعات اور مظاہر فطرت میں موجود لاتعداد مضامین کو شاعری میں برتنے کا نیا رجحان پیدا کیا۔ تو انجمن پنجاب کی خدمات کا یہ ذکر ہوا، جو کہ سب سے سمجھنا چاہیے کہ اردو شاعری کے جدید رجحانات جب 1857 کے بعد کی بات ہوتی ہے تو اس میں پہلا نشان جو آتا ہے وہ انجمن پنجاب کا آتا ہے۔ اس نے جو نقوش مرتب کیے ہیں شاعری پر، یعنی کہ پہلے جو مصرے طرح دے دیے جاتے تھے، اب موضوعات دیے جا رہے ہیں، اور جو ہے بہت ساری اور بھی چیزیں جن کا بھی بیان ہوا، موضوعات دیے جا رہے ہیں، اور موضوعات صرف دے کر کے چھوڑا نہیں دیا جا رہا، بلکہ موضوعات کے ساتھ ساتھ انہیں عملی نمونے بھی ان کے سامنے حالی نے پیش کیے، آزاد نے پیش کیے۔ اب دوسرا نشان جو
1857 کے جدید رجحان کا ہے، یعنی اردو شاعری میں 1857 کے بعد وہ سر سید تحریک اور شاعری کے جو جدید رجحانات ہیں وہ ہیں۔ سر سید تحریک کی سب سے بڑی خدمت کہیں تو وہ یہ ہے کہ اس نے ادب میں افادیت کے تصور کو رائج کیا۔ 1857 سے قبل شعر و ادب کے متعلق جو تصورات ملتے ہیں ان میں افادی پہلو ندارت ہے، مقصدی پہلو ندارت ہے۔ شاعری اور ادب کا مقصد تفنن طبع اور لطف و انبساط کا حصول ٹھہرا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی شاعری اور ادب کا تعلق خیالی اور تصوراتی دنیا سے ہے جسے انسانی زندگی کے تلخ حقائق سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سر سید تحریک کا مقصد تھا کہ لوگوں میں زندگی کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھنے کی خو پیدا کی جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تحریک کے توسط سے اس خیالی اور تصوراتی دنیا کو نشانہ بنایا جس کے طواف میں ہمارے تخلیق کار سرگرداں تھے۔ اس تحریک نے شعراء و ادباء کے سامنے زندگی کے حقائق کو پیش کرنے کا مطالبہ کیا، یعنی ان حقائق کو پیش کرنے کا مطالبہ کیا جن کا کوئی رابطہ تصوراتی اور خیالی دنیا سے نہیں تھا، بالکل سامنے کی زندگی سے، اس زندگی سے تھا ان تمام حقائق کا معاملہ جسے وہ برت رہے تھے۔ تو یہ ہمارے شعر و ادب میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1857 سے پہلے ہمارا جو ادب کا نظریہ تھا، شعر و ادب کا، وہ محض تفنن طبع کا تھا، حصول انبساط کا تھا۔ اب ایک نیا پہلو اس میں جڑ رہا ہے اور اضافہ ہو رہا ہے، کیا؟ افادی پہلو اس میں جڑ رہا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ کتنا مل رہا ہے، یعنی اسے ہمیں ہماری زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے ادب کو، یعنی ہماری جو کلفتیں ہیں، ہماری جو آرزویں ہیں، ہماری جو توقعات ہیں، ان کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا شفٹ مان سکتے ہیں، اسے ایک بڑی تبدیلی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ علی گڑھ تحریک نے خیالی دنیا کے تصورات کا جو طلسم تھا اس طلسم کو توڑ دیا اور زندگی کے حقیقی مسائل کو اپنا اصل میدان قرار دیا۔ تو صحیح معنوں میں آپ کہیں کہ 1857 کے بعد ہمارے ہاں شعر و ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ اب خیالی دنیا کے بجائے حقیقی دنیا کی بات ہو رہی ہے، ہماری آپ کی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اردو شاعری کی پیدائش اور مختلف زمانوں میں اس کی ماہیت اور اس پر مختلف رجحانات کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے عبدالقادر سروری نے لکھا ہے، کوٹ: اردو شاعری پر بھی اس کے ارتقاء کے دوران میں کئی موافق اور ناموافق زمانے آتے جاتے رہے اور اسی مناسبت سے اردو شاعری اور ادب کا معیار گھٹتا بڑھتا رہا ہے۔ اردو شاعری اپنی پیدائش سے لے کر موجودہ زمانے تک مختلف ادوار سے گزرتی رہی اور ہر دور میں اس کے خاص خاص رجحانات رہے۔ وسیع مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم 3 رجحان اس نے زبردست ظاہر کیے۔ سب سے پہلے اپنی پیدائش میں یہ زیادہ تر ہندی اور ہندوستانی رہی، کیونکہ ہندی سرزمین اور ہندوستانی معاشرے کے آب و گل سے اس کا خمیر تیار ہوا ہے۔ بعد میں حاکم مغلوں کی زبان یعنی فارسی سے یہ اس قدر متاثر ہوئی کہ ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے یہ فارسی شاعری کا مستثنیٰ معلوم ہونے لگی۔ پھر جب انگریزوں کا تسلط ہندوستان پر ہوا تو مغربی شاعری کی طرف یہ زیادہ سے زیادہ مائل ہونے لگی۔ انکوٹ۔ یہ اقتباس آپ نے غور سے سنا۔ یہ اقتباس 1857 سے قبل کی شاعری کے 3 اہم رجحانات کی طرف اشارے کرتا ہے۔ آغاز میں ہندی، پھر فارسی اور تیسری جو سطح ہے، تیسرا جو مرحلہ ہے وہ انگریزی، یعنی اس زبان نے اپنے سفر میں یعنی اردو یہ 3 اہم مرحلے طے کیے ہیں۔ لیکن سر سید تحریک نے مجموعی طور پر حیت اور مواد دونوں میں جدت پسندی کو متعارف کرایا۔ فرسودہ اور روایتی موضوعات کی جگہ اخلاق کی درستگی و اصلاح اور اس کے متعلقات اردو شاعری کے موضوعات ٹھہرے۔ غزل جو اردو کی مقبول صنف سخن رہی ہے،
اپنی رسومیات کی وجہ سے تحریک کے تقاضوں کے منافی تھی، اور صرف غزل ہی نہیں بلکہ پوری قدیم روایتی شاعری ہی بے سود ثابت ہوئی۔ سر سید کے مشن کو آگے بڑھانے والے ان کے رفقا میں حالی سر فہرست ہیں۔ انہوں نے تصوراتی اور خیالی شاعری اور بالخصوص غزل کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا، وہ شعر و قصائد کا ناپاک دفتر، عفونت پہ سنڈاس سے جو ہے بدتر، زمیں جس سے ہے زلزلہ میں برابر، ملک جس سے شرماتے ہیں آسماں پر، ہوا عملودی جس سے تارا سارا، وہ علموں میں علم ادب ہے ہمارا۔ برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے، تو وہ محکمہ جس کا حاکم خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ وہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ تصوراتی دنیا کی باتیں کرتا ہے شاعر، مبالغے سے کام لیتا ہے، جذبات میں سچائی اور حقیقت نہیں رہتی، وہ سچے جذبات کو پیش کرنے سے گریز کرتے ہوئے بالکل خیالی دنیا کی باتیں پیش کرتا ہے اور پیچیدہ خیالات بیان کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان اشعار میں لفظ برا شعر سے مراد شاعری کی حیت نہیں ہے، بلکہ حالی کا جو اشارہ ہے اسی روایتی شاعری کی طرف ہے جو 1857 سے قبل کی اردو شاعری میں ہمیں ملتی ہے، یعنی وہ روایتی شاعری جس میں خیالی دنیا کی باتیں ہیں، جس میں حقیقی جذبات کی کوئی کہانی نہیں ملتی، انسان کی جو سامنے کی زندگی ہے، اس کے جو حقائق ہیں، اس کے جو تجربات ہیں، ان کا بیان نہیں ہوتا بلکہ ایک تصوراتی دنیا کا بیان ہوتا ہے، مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، تو اس پر ان کی تنقید ہے۔ تو اس زمانے کی شاعری پر بے لاگ تنقید کے بعد حالی کو صرف مثنوی اپنی حیت کی وجہ سے کارآمد اور سود مند معلوم ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی مثنویوں کے ذریعے اس تحریک کے مقاصد کی تبلیغ کی اور موضوعاتی سطح پر اردو شاعری کے روایتی دھارے کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ کلیات حالی، ان کے دیوان حالی پڑھیں تو ان کے دیوان کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ بعض غزلوں پر قاف بنا ہوا ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ وہ قدیم رنگ سخن کی غزل ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں افادیت کے پہلو کو پیش کیا اور اس سے اخلاق کی درستگی اور اصلاح کا کام لیا۔ حالی نے اپنی غزلوں کو سچے جذبات و احساسات کی ترویج کا ذریعہ بنایا۔ مبالغہ آرائی سے پرہیز نے سر سید مشن کی تکمیل کے لیے راہ ہموار کی۔ اس کے بعد شاعری کے اس افادی پہلو کی طرف عمومی طور پر لوگوں کا رجحان بڑھنا شروع ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ موضوعاتی سطح پر عشقیہ مضامین اب بھی شاعری کا حصہ تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اب تو زندگی کے حقائق بیان ہو رہے ہیں تو اب اس میں عشق کا کیا معاملہ۔ عشق تو ایک قدر ہے، اردو شاعری کی زندگی کی ایک قدر ہے، تو اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جب قدر ہے تو وہ بڑھتی جائے گی، تو اب بھی وہ مضمون بڑھتا جا رہا ہے، یعنی شاعری میں عشقیہ مضمون کو بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن قدیم عشقیہ شاعری اور سر تحریک کے تحت حالی کی کوششوں کے بعد جدید شاعری کا جو رجحان سامنے آیا ہے وہ شعر و ادب میں نئی تبدیلی کا نمائندہ رجحان ہے۔ قدیم رنگ شاعری اور جدید رنگ شاعری میں عشقیہ مضامین کے برتاؤ میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ روایتی شعر و ادب جہاں خیالی غیر فطری جذباتیت، مبالغہ آرائی اور ادب سے حظ اٹھانے کے ارد گرد گردش کرتے نظر آتے ہیں، وہیں نئے شعر و ادب میں افادیت، ہوش مندی، سچے اور حقیقی جذبات کے اظہار کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب شاعری میں جذباتیت کے بجائے ہوش مندی کے احساس جاگنے لگے ہیں۔ بقول خالد علوی کوٹ، سماجی شعور نے عشق میں جذباتیت کو کم کیا، غم جانا کے بجائے غم دوراں اہم موضوع ٹھہرا۔ سماجی کشمکش نے شاعروں میں فرض کے احساس پیدا کیے تو عشق میں غیر فطری جذباتیت اور خواہشات کا خاتمہ ہونے لگا۔ عشق کی ناکامی سے پیدا دیوانگی شعور اور فرزانگی کا روپ اختیار کرنے لگی۔ انکوٹ۔ جدید اردو شاعری میں حیاتی تجربوں کا رجحان بہت اہم ہے۔ آزاد اور حالی نے 1857 کے بعد شعر و ادب کو جن افادی و مقصدی پہلوؤں سے روشناس کرایا، بعد کے زمانے میں نہ صرف ان کی پیروی ہوئی بلکہ ان میں نت نئے اضافے بھی ہوئے۔
ابھی تک جن تبدیلیوں کا ذکر ہوا ہے ان میں موضوع کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ دراصل 1857 کے بعد اردو شاعری کے موضوع اور مواد میں تبدیلیاں ہوئی تھیں، تاہم تبدیلیوں کا یہ سلسلہ صرف موضوع تک محدود نہیں رہا، بلکہ پہلے سے موجود ہمارے ادبی سانچے بھی اس سے متاثر ہوئے۔ ان تبدیلیوں کو پروفیسر عنوان چشتی نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ روایتی اور قدیم شاعری کی حیت میں تبدیلی ہوئی اور مصرے کا نیا تصور ہمارے سامنے آیا۔ اردو میں مساوی الارکان مصروں کی روایت تھی، لیکن انگریزی اثرات کی وجہ سے شاعروں نے مصروں کو عروضی ارکان سے زیادہ خیال کے بہاؤ کا پابند کیا، جس سے مصروں کے مسلمہ تصور پر ضرب پڑی۔ طباطبائی اور عظمت اللہ خاں کے تجربوں میں اس کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دونوں مصرے برابر، اب کیا کہ کوئی ایک مصرع بڑا کوئی ایک مصرع چھوٹا، یعنی خیال کے تابع کیا، خیال کا بہاؤ جو فطری بہاؤ ہے اس کے تابع کیا، اور یہ انگریزی اثرات کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ ایک جو مصروں کا جو مسلمہ تصور تھا ہمارے ہاں اس پر ضرب تھی۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ آغاز میں مرثیے کی کوئی حیت مقرر نہیں تھی، لیکن مرثیے مسدس کی شکل کا نیا تصور سامنے آتا ہے۔ تبدیلی کی دوسری واضح شکل یہ تھی کہ شاعری کی جو جدید حیاتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اور نئی نئی اصناف شاعری سامنے آتی ہیں، جیسے نظم معرہ ہے، آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے، ٹھیک ہے، سانٹ ہے، ہائیکو ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اردو شاعری کے جدید رجحانات کے ضمن میں ہمیں مغرب کے شعری فن پاروں کے تراجم کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ مولانا خلق میرٹھی اور اسماعیل میرٹھی نے منظوم تراجم کی اولین کوشش کر کے نئے تجربے کیے۔ ان کوششوں سے اردو شاعری میں اسالیب کی سطح پر تنوع نظر آتا ہے۔ اردو شاعری میں تراجم کی مدد سے تازہ افکار و خیالات کو فروغ ملا۔ اس دور میں اظہار کے نئے نئے سانچے بھی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جیسے محمد حسین آزاد کی جو نظمیں ہیں جغرافیہ کی پہیلی اور جذب دوری، اسی طرح سے اسماعیل میرٹھی کی چڑیا کے بچے، یا اکبر الہ آبادی کی جو نظم ہے بلا عنوان، معرہ نظم کے تجربے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ 57 سے قبل اردو شاعری کی جو دنیا تھی وہ روایتی اصناف سخن اور موضوعات و مضامین کے تابع نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد شاعری میں نت نئے رجحانات اور رویے سامنے آتے ہیں۔ پہلی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اردو شاعری کے کردار اور اس کے مزاج میں بنیادی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اردو شاعری میں افادیت اور مقصدیت کو داخل کرنا، موضوعاتی شاعری کے ذریعے مناظر قدرت کے بیان اور جذبات کی حقیقی تصویر پیش کرنا، محنت کشوں، مزدوروں اور عوام کے خلاف ہو رہے استحصال کے خلاف نعرہ بلند کرنا، ان کی آرزوؤں اور امنگوں کا نقیب و ترجمان بننا، شعر کو مصروں کو مساوی الارکان رکھنے کے بجائے خیال کے بہاؤ کے تابع کرنا، اور شاعری کے موجودہ سانچوں میں نت نئی تبدیلیوں کے ساتھ نئے نئے شعری سانچوں کا متعارف ہونا، جیسے کہ نظم آزاد ہے، نظم معرہ ہے، نثری نظم ہے وغیرہ۔ یہ ایسی تبدیلیاں تھیں جنہیں ہم اردو شاعری کے جدید رجحانات سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں موضوع کے علاوہ حیت اور ساخت کی سطحوں پر بھی ہوئیں، جن سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ آج آپ نے اردو شاعری کے جدید رجحانات 1857 کے بعد کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو سنی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔